السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ تو بھائی آج سین کچھ ایسا، پریس کانفرنس ہے، محمد حفیظ اور عمر گل آ رہے ہیں، تو ہم وہاں جا رہے ہیں یا منٹر ہو گئے پریس کلب میں. جلدی میں نے آپ کو دکھا دیا. اصل میں سین کچھ ایسا ہے کیونکہ ہم لوگ ہو گئے ہیں لیٹ. پریس کانفرنس ہو گئی ہے اسٹارٹ، اور پریس کانفرنس پتہ نہیں اب ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا سین ہے کچھ پتہ نہیں ہے. ماموں تو بھاگتے ہوئے چلے گئے آگے پہلے. تو خیر ہم جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سین ہے، ملتا بھی نہیں ملتا ہے تو ٹاٹا بائی بائی ہو جائے گا، کیونکہ آنے میں دیر ہو گئی. آتے آتے پہنچتے ماموں کا میچ تھا، اور ایک میچ تو چھوڑ کر آئے، ایک میچ کھیل کر آئے. تو ایک میچ کے بعد ہی کسی طرح یہاں پہ جلدی جلدی آئیں، دیکھیں ملتی ہے نہیں ملتی، پھر آپ کو دکھاتے ہیں. تو پریس کانفرنس ہے وہ ہے اس لیے کہ محمد حفیظ اور عمر گل آنے والے ہیں، اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا. خیر حفیظ جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے دوبارہ جڑ چکے ہیں اور دوبارہ اپنی پڑھائی کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو دکھاتے ہیں. چلیں. ان سے پہلے بھی کچھ ہمارے کرکٹر ہیں، وسیم اکرم ہیں، عمران خان ہیں، ان کے پاس اعزازی ڈاکٹری کی ڈگریز ہیں، لیکن یہ پہلے ڈگری ہولڈر ڈاکٹر پی ایچ ڈی بنیں گے، ہمیں اس کا یقین ہے. تو پروفیسر محمد حفیظ صاحب کو بلاؤں گا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ سوال جواب کے سیشن جو ہے وہ دوبارہ جب اپنی نیشن سنبھال لیں گے تو تب رکھ لیں گے. تو پروفیسر جناب محمد حفیظ صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو کراچی یونیورسٹی کراچی پریس کلب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے ایک ایسے موضوع کے لیے یہاں پہ بلایا گیا جو میرے دل کے بہت قریب ہے. کیونکہ بینگ اے اسپورٹس مین میں نے بہت سی مشکلات دیکھی ہوئی، تو میں اس کا دل سے آپ کے ساتھ اظہار بھی کروں گا، اور اگر کوئی چیز میں جو بھی بات کروں گا وہ دل سے کروں گا. اور صرف ایک چیز کلیئر کرتا ہوں کہ میں نان پولیٹیکل بنا ہوں، لیکن ایک پیٹریوٹ پاکستان. تو اگر کسی کو میری بات بری لگے تو اس کا بہت بہت معذرت، لیکن میں دل سے بات کرنا چاہوں گا. آپ سب لوگوں نے میرے کیریئر میں کہیں نہ کہیں مجھے فالو کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا. تو میں نے 18 سال پاکستان کی سروسز دی، اپنے کھیل کے ساتھ رہ کے، کرکٹ کے ساتھ منسلک رہ کے، اور کوشش کی کہ میں پاکستان کے لیے اپنی ہمبل کیپیسٹی کے اندر اپنا رول پلے کر سکوں، اس کا نام روشن کر سکوں. اور کوئی بھی ایسی چیز میرے کیریئر میں کم از کم منسلک نہیں کی جا سکتی جس سے کہ پاکستان کا نام کہیں پہ بھی ڈیمیج ہوا ہو، یا کہیں پہ بھی میرے کیریئر کی وجہ سے پاکستان کو کوئی تکلیف پہنچی. تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ. کراچی یونیورسٹی کا میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بائی ایج آئی ایم 43. جب میں نے پچھلے سال ریٹائرمنٹ لی تو میری زندگی کی ہمیشہ ایک کمی رہی کہ میں نے اپنی پڑھائی کو چھوڑ کے کرکٹ اسٹارٹ کی. تو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ کروں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ، اور مزید لرن کر سکوں، مزید اپنے آپ کو ایجوکیٹ. کے بعد جب میں سر سے ملا، شعیب جٹ صاحب نے مجھے واسط سر سے ملوایا، اور میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مجھے سمیٹ لیا، دونوں ہاتھوں سے مجھے ایکسیپٹ کیا میری اس بات کو، اور مجھے بھی ملوایا گیا بی سی صاحب کے ساتھ. اور پھر انہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا، اور میری اس خواہش کو انہوں نے مجھے یہ کہہ کے یہ ایڈمیشن دیا کہ یہ ہمارے لیے آنر ہوگا کہ آپ ہمارے لیے یہاں پہ رہ کے جو ہے تعلیم حاصل کریں. تو میں آپ کا سر بہت بہت شکریہ، انسٹیٹیوٹ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے دوبارہ سے ری کنیکٹ کیا ود مائی اسٹڈیز، جو میری زندگی کی ہمیشہ کمی تھی. میں اپنے تایا ابو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ابو اور تایا ابو بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، تو میں نے تھوڑی بہت کرکٹ کا اسٹارٹ کر لیا تھا. میں ان کے پاس گیا، ملا، انہوں نے پیار دیا. مجھے کہتے ہیں یار میرا نک نیم چندہ ہے، تو میری فیملی مجھے چندہ کہتی ہے. مجھے کہتے یار چندہ تو کرتا کی ہے، پنجابی، میں پنجاب سے ہوں کہ پنجابی بولی. تو مجھے کہتے ہیں چندہ تو کرتا کی ہے. میں کہتا ہے وہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں. کہتے یار کرکٹ تو سارے کھیلتے ہیں، تو کرتا کی ہے دس. میں ان کو یہ بتا ہی نہیں سکا کہ میں کرکٹر ہوں، میں کرکٹ بن کے کیا کچھ اچیو کر سکتا ہوں یا پاکستان کی سروسز دے سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک جیسی غلطیاں مسلسل پاکستان ٹیم کر رہی ہے گزشتہ کئی میچز سے، کہ ارلی وکٹ لیتے ہیں، اس کے بعد لمبی پارٹنرشپ بنوا دیتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایشین کنڈیشن کے اندر ورلڈ کپ ہے، اسپنر کا بہت رول ہوگا، لیکن ہمارے ساتھ فاسٹ بالنگ کوچ ہے، اسپنر کوچ نہیں، اور ہمارے اسپنر مسلسل ناکام ہو رہے ہیں. افیکٹنیس بھی اگر چارٹ دیکھیں تو ہمارے اسپنر سب سے نیچے 8ویں نمبر پہ، وکٹیں سب سے زیادہ کم ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ورلڈ کپ میں ہمیں کوئی اسپنرز کے ساتھ ایک اچھا کوچ بھی ہو جو ان کو گائیڈ کر سکے؟ دیکھیے پہلے تو پاکستان کی بالنگ کو دیکھیں. پاکستان کی بالنگ میں ابھی بھی یہ اگر آپ دنیا کی بالنگ کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس بہترین بالنگ موجود ہے.
اس میں فاسٹ بولنگ کا تڑکا زیادہ ہے. فاسٹ بولر ہمارے پوری دنیا کے لیے تھریٹ ضرور ہے, لیکن اگر وہ انفارچونیٹلی انجرڈ ہے, فرض ہے نسیم شاہ اگر وہ نہیں کھیل پاتے, تو میں جو پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہم نے ان کی ریپلیسمنٹ ریڈی نہیں کی. ہم امید تو لگا رہے ہیں کہ شاید زمان کر دیں, شاید شاہنواز دھانی کر دیں. کتنے میچ دیے ہم نے شاہنواز دھانی کو پچھلے 2 سال میں, زمان کو کتنے میچ دیے, ہم نے محمد وسیم کو پچھلے 2 سالوں میں کتنے میچز دیے ہیں, ہم نے فہیم اشرف کو کتنے میچ 2 سال پہلے ہم نے اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں اور ہم نے ان کو کھلایا. عامر جمال کو ہم نے کیوں نہیں کھلایا, ارشد اقبال کو ہم نے کیوں نہیں کھلایا. تو یہ پلیئر تو موجود ہیں, ان کی رائٹ یوٹیلائزیشن نہیں ہو سکی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بالنگ کے حوالے سے آپ کی بات ہے, پاکستان کی فاسٹ بالنگ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہتر پرفارم کرنے کے زون میں موجود ہے. اسپن میں تھوڑا کنسرن ضرور آیا اس ٹورنامنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں, کیونکہ یہ جب آپ کولمبو میں جاتے ہیں اور کولمبو کی جو پچیز ہیں, جو سری لنکن پچیز ہیں, وہاں پہ اسپنر کا رول بڑا اہم ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ وہاں پہ بھی بہتر پرفارم نہیں کر سکے. ہمارے اسپن ڈپارٹمنٹ کے اندر کمی رہ گئی, ان کی پرفارمنس بہت بلو پار تھی. اور اس میں جو 2 پلیئر کھیلے جس میں شاداب انفارچونیٹلی بہت اچھا پرفارم نہیں کر سکے, یا ان کی جو لائن اور لینتھ تھی, سب آؤٹ کرنا نہ کرنا ول ناٹ میک اے ڈفرنس, لیکن رائٹ ایریا میں انفارچونیٹلی وہ ہٹ نہیں کر سکے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایکسیسو T20 کرکٹ ان کو یہ اس زون میں لے آئی ہے کہ وہ رائٹ ایریا کے اندر لمبی دیر تک بالنگ نہیں کر پا رہے, یا ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک کانفیڈنس لیول ہوتا ہے کسی بھی پلیئر کا کھیلتے ہوئے جو کسی وقت بھی تک شیٹرڈ ہو جاتا ہے. تو اس وقت مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مین پلیئر ہیں, وہ ہمارے نمبر 1 چوائس تھے آپ کی, لیکن اگر کسی بھی وجہ سے وہ اگر بہتر پرفارم نہیں کر پا رہے تو ہمیں اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر دوسرے پلیئر کو لے کے آنا ہے تاکہ اس کو ایک رائٹ اپرچونٹی ملے. اسی طرح نماز کے حوالے سے وہ بھی ان اینڈ آؤٹ ہونے کی وجہ سے, جب آپ کسی کے بھی کانفیڈنس کو شیٹرڈ کرتے ہیں اور 2 میچز 3 میچز اس کو ایسی کنڈیشن میں بٹھائے گئے جو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کھیلنا چاہیے تھا, تو جب اس کو واپس لے کے آئے تو وہ اس میچ میں بھی بہتر پرفارم نہیں کر سکے. تو میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ یوٹیلائزیشن آف دا ٹیلنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور ہمارے جو کنسرن لوگ ہیں, جو اتھارٹی ہولڈر ہیں, جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ٹیم انہوں نے بنانی ہے سلیکشن کے اندر بھی یا پلینگ 11 کے لیے, وہ زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں اور اس کے لیے جو بھی بہتر تیاری کر سکتے ہیں وہ کریں. دوسری جو بات آپ نے کی کہ بالنگ اسپن کنسلٹنٹ کے لیے, دیکھیں یہ کنسلٹنسی ہونی چاہیے ایسے بڑے ٹورنامنٹ کے اندر. اگر آپ کے پاس موجود ہے کوئی ایسا جو آپ کے ساتھ پورے ٹورنامنٹ, لیکن دیکھیں ایک ٹورنامنٹ میں کچھ نہیں ہونے والا. میں یہ ابھی کہوں کہ کوئی ایسی گولی ہے جو ان کو کھلا دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی, یہ ہو نہیں سکے گا. تو اگر یہ ضروری تھا تو ہمارے پاس اسپن بالنگ کنسلٹنٹ ہمیں ویسے ہی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, کیونکہ ہماری بالنگ کے اندر اسپن کا بڑا اہم رول ہے جو وہ پلے کرتے ہیں. تو جیسے اگر ہمارے پاس فاسٹ بولر ہیں تو ہمیں فاسٹ بولر ہمارے پاس مارننگ واک ان کے کوچز وہ ایز اے کوچ موجود ہیں, ان کو بہتر گائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہمیں ایک اسپن کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے. حفیظ بھائی, پاکستان ٹیم کیونکہ آپ اس میں رہے ہیں اور کپتان کے انڈر بھی موجودہ کپتان کے آپ کھیل چکے ہیں, تو آپ اس کا جواب اگر دینا چاہیں گے. 228 رنز کی ڈیفیٹ پاکستان میں کسی نے بھی نہیں سوچی ہوگی. شکست تو شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ بھارت کی ٹیم اسٹرانگ ہے اور پیپر بھی اور آن گراؤنڈ بھی شاید ہو جائے, لیکن 228 رنز کی شکست, پھر اس کپتان کے اندر ہم مسلسل ہار رہے ہیں. انڈر 19 ورلڈ کپ ہم نئے کپتان کے اندر جیتے, 2 ایشیا کپ, 2 ورلڈ کپ ہم نہیں جیتے, 5ویں ورلڈ کپ میں ہم جا رہے ہیں, 3رے ورلڈ کپ میں 5ویں ان کا ایونٹ ہوگا. تو اور ساتھ ہی بتا دیے گا پاکستان ٹیم کیا ٹھیکے پہ دے دی ہے کہ مکی آرتھر وہ کہیں پہ بھی ہوں, سارا کوچنگ پلان جو ہے وہ پینل انہوں نے رکھا ہے. جو پاکستان ٹیم کو بیٹنگ کوچ رکھا ہے اینڈریو پوٹنگ, ایک انٹرنیشنل میچ 0 ہٹایا جس کو 15,000 سے زیادہ رن بنانے والے محمد یوسف کو. اسی طریقے سے گرانٹ بیٹبرن کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی ان کو فیلئر کہہ کے ختم, ان کا جو پہلا کانٹریکٹ تھا ختم کیا گیا. کیا پاکستان ٹیم ٹھیکے میں دے دی اور 228 کی شکست, کپتان کی ناکامی, کیا ہماری کرکٹ مزید تباہی کر دی جائے گی؟ 2 سوال ہیں. پہلا جو دوسرا سوال ہے وہ میں پہلے اٹیمپٹ کرتا ہوں, اور یہی سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے وہ کس دور کے اندر اپوائنٹ ہوئی. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ایکس کرکٹ پلیئر ہونے کے ناطے میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی جب انہوں نے یہ نجم سیٹھی صاحب نے, ہمارے چیئرمین رہے ہیں, 2-3 مرتبہ وہ آئے, 2-3 مرتبہ چلے گئے,
انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستانی کوچز جو ہیں وہ آنیسٹ نہیں ہیں، اور آپ سب نے سن لیا، انہوں نے یہ بات کی اور آپ سب نے سن لیا، اس پہ کوئی کاؤنٹر اٹیک نہیں ہوا. تو وہ کتنی بڑا ایک بہتان یا ایک الزام لگا کے گئے کہ پاکستان کے جو کوچز ہیں وہ ایماندار نہیں ہیں. یہ ایسا ہوا تھا؟ بالکل لاہور میں. تو یہ لمحے فکریہ میرے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جب یہ ڈیسیژن دیا گیا کہ ایک کوچ اچھا یا برا، یہ ایک بات کی بات ہے، وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کوچنگ اس کی فرسٹ پرائورٹی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھیں اور آپ ٹیم ڈائریکٹر کے طور پر اس کو ہینڈل کریں. کیا کوئی رد عمل آیا تھا؟ تو پھر آپ ذمہ دار ہیں سب سے پہلے، کیونکہ آپ لوگوں نے تو یہ سوال کر سکتے ہیں، سوال کر کے اس چیز کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں، کیوں نہیں پھیلے؟ یہ بولنا دوستو، یہ معاف ہے اس کے اوپر. تو بھائی تو بھائی سین کچھ ایسا ہے کہ پریس کانفرنس جو تھی وہ ختم ہو گئی. عمر گل نے بھی آنا تھا لیکن عمر گل نہیں آ سکے اور صرف محمد حفیظ ہی آئے تھے. ان سے پریس کانفرنس ہوئی اور پریس کانفرنس کا آپ نے اتنی ساری سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے. ابھی ارشد نے جو وہ جیتا تھا، پھینکنے والا جو ریوارڈ جیتا تھا، اس کے اندر بھی دیکھا آپ نے، دیکھا جو ہوگا کہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں کیا. ابھی جو ایک اسکواش کا پلیئر ہے 6 لاکھ روپے لگا کے اپنا ٹکٹ وکٹ لے کے بھائی وہ خود ہی گیا ہے، خود ہی سارا اس نے خرچہ کیا، اس کو بھی کسی نے نہیں پوچھا. تو بھائی یہ جو کمیاں آ رہی ہیں گورنمنٹ اس کو کب دیکھے گی؟ اور جو دوسری بات تھی، مین بات وہ یہ تھی کہ محمد حفیظ صاحب نے دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر دی ہے. تو کراچی یونیورسٹی سے وہ جڑ گئے ہیں، وہ دوبارہ اپنی پڑھائی کنٹینیو کریں. تو کرکٹ میں تو پروفیسر تھے وہ، تو اب وہ فائنلی جو ہے وہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ اب وہ ڈگری بھی لے لیں گے اور وہ پھر فائنلی مطلب صحیح والے پروفیسر ہو جائیں گے. کرکٹ کے علاوہ جو دنیاوی اعتبار سے وہ ویسے ہی پروفیسر ہو جائیں گے. تو بھائی جیسے ہم نے کہا تھا اب کھانے کا سین ہے. کھانے کے ٹائپ میں مزیدار سین یہ ہو گیا کہ لیفٹ ہینڈ پہ ہمارے جو ہیں وہ اختر سومرو صاحب اور رائٹ ہینڈ پہ ہمارے ساتھ پی زیادہ سلمان صاحب ہیں. بڑی مزے کی باتیں کر رہے ہیں. کیمرہ مین سے تو انہوں نے منع کیا تو اس لیے ہم نے ان کو نہیں لیا اور یہ ہمارے ماموں چلتے والے سامنے سے. تو دوستو حاضر ہیں آپ کے پاس بھائی. تو یہاں پہ پی زیادہ سلمان، ان کا نام سنا ہوگا، بڑے اچھے لیکھک ہیں، لکھتے بھی ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. خیر، اور اس کے علاوہ اختر سومرو صاحب بہت بڑے پلیئرز، ٹیمز اور پولیٹیشنز اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے کور کیا ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھے، خیر کھانا وغیرہ کھایا، بہت مزہ آیا. بہت اچھے لوگ تھے. کچھ نصیحت بھی کی انہوں نے کہ بھائی فلاں زندگی میں اپنی چینجز لاؤ اور یہ نہیں لاؤ اور ایسے کرو. ایکسپیرینس بندے زندگی گزار چکے ہیں. بہت مزہ آیا. میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. جو ان کی باتیں تھیں اسپیشلی اختر سومرو صاحب کی، اور پھر اس کے اوپر جب پی زیادہ سلمان صاحب جو اس پہ اشعار پیش کرتے تھے ان کی ہر ایک بات کے اوپر، اینڈ تھا. میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. بہت مزہ آیا. بہت دل بول رہے ہیں بالکل گارڈن وہ والا ہو گیا ہے. تو خیر ہم نکلتے ہیں. ماموں کو ڈھونڈنے اور نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اور پھر چلتے ہیں. یہ مسجد ہے بھائی. تو ہم نے نماز وغیرہ پڑھ لی. اب دیکھیں کیا سین ہوتا ہے. میچ کھیلنے جاتے ہیں تو پھر گھر جاتے ہیں تو پھر اس بلاگ کو یہاں پہ اینڈ کریں گے، نہیں تو آپ کو اور دکھائیں گے. تو بھائی گھر کا ہی سین ہے اب. تو ہمارے بلاگ اچھا لگا ہو آپ کو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو. اللہ حافظ.